کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور اسی طرح تقدیر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ لائیو چلا رہی یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، اور اسے 4 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے عقیدہ توحید، درست ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور عقیدہ توحید کے اندر اگر کجی رہی، کمی رہی، نقص رہا، خرابی رہی، فساد رہا، تو یاد رکھو نماز کتنی اچھی پڑھ لو، روزے کتنے زیادہ رکھ لو، حج کتنے زیادہ کر لو، رب کعبہ کی قسم تم کبھی مومن ہو سکتے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور توحید کی ضد جیسے رات کا الٹا دن اور دن کا الٹا رات ہے، اسی طرح توحید کا الٹا شرک ہے۔ توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اور اللہ کی ذات میں۔ اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ معبود کون ہے؟ ایک ہے۔ وہی ایک ماننا، اللہ کی ذات ایک ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں، وہی سمیع البصیر ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی کائنات نے نصیحت کی تھی، یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ تیری بوٹی کر دی جائے، تجھے ٹکا بوٹیاں کر دی جائے، تجھے جلتے ہوئے کڑاہوں میں آگ میں ڈال دیا جائے، کھولتے ہوئے تیل میں کیوں نہ ڈال دیا جائے، لیکن تو کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ کیوں اتنی تاکید کی تھی؟ کیوں اتنی تاکید کی تھی؟ ابھی میں نے مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا۔ دال میں نمک کم ہو چلے گا، خوبصورت کم ہو چلے گا، بس زبان ہو چلے گا، لیکن خوبصورت ہو، حسین ہو، مالدار ہو، حسب و نسب والی ہو، پیار محبت کرنے والی ہو، لیکن آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی شیک ہینڈ کرنے والی ہو، چلے گا؟ ابھی میں نے بتایا ہم گنہگار بدکار سے ہی چلے گا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبھی بھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، دلیل سنو، کوئی یہ نہ کہے ربانی بول کے گیا چوری کرو چمانی کرو چلے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ سنو، یہ میرے گھر کی کہانی، میرا دین میرا ہے ہی نہیں، میرا دین میرے وہ دین ہے جو نبی علیہ السلام آسمان سے لے کے آئے، جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا پھیلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں سوائے شرک باللہ کے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم اپنی بیوی کی ہر غلطی معاف کریں گے، لیکن پارٹنرشپ ہی اس کی کبھی معاف کر سکتے نہیں۔ ہمارا ہاتھ بھی نہ ملائے، کچھ بھی نہ کرے، صرف غیروں کو وہ پکار لے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ غیروں کو جو اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں، کون سا مدد، یا علی مشکل کشا، یا علی توڑ دشمن کی نلی، ارے چھوڑو، اس کا نام لیں تو وضو ٹوٹ جائے خام خواہ۔ آپ جس نام کی بات کریں، اس کا نام لینا کیا ضروری نہیں، سب سمجھدار ہیں، سب سمجھدار ہیں، اس میں تھوڑی سمجھدار بھائیو، نام لینے سے کیا بنتا ہے، سب جانتے ہیں، چلے چلے پلے قلے جتنے بھی ہیں، طوطے شاہ کھوتے شاہ طوطے مراد شاہ مراد، جتنی کون سے شاہ بنے، اسلام کے اندر کسی ان سب چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بولو نہیں ہے۔ سعودی عرب میں کوئی مزار وزار نہیں پوجا جاتا، کوئی درگاہ نہیں پوجی جاتی، زمین سے سونے نکل رہے ہیں، پٹرول آسمان سے، رحمت کی برکات زمین سے گولڈ، اور ہمارے بھارت کے اندر گلی گلی نگر جہاں دیکھو وہیں ٹکاؤ بابا لگے ہوئے ہیں، وہیں جھنڈی، وہیں چادر، وہیں بابے، وہیں اگربتیاں، وہیں نور، وہیں لڈو، وہیں پیڑے، وہیں بندیاں، وہیں سجدے، وہیں عرس، وہیں میلے، اور
اور اگر میں اپنی بھاشا میں کہوں تو جتیائے جا رہے ہیں ہم ہر جگہ، ہر جگہ جتیائے جا، ہر جگہ ذلیل ہیں، رسوا ہیں. کیا کیوں؟ سارے ہندوستان کے تو کوئی بادشاہ بن گئے ہیں، کوئی وزیر بن گئے ہیں، کوئی ابدال بن گئے، کوئی بنانے والا بگاڑنے والا بن گئے ہیں. سب کے سب یہ حالت ہے ہماری. سب کچھ ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کے سوا ہماری حالت کو کوئی بھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلے. آپ اپنی حالت کو تبدیل کریں، آپ اپنے آپ کو اسلام کا پیکر بنائیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو اس سانچے میں ڈھالیں، انہیں سچا پکا موحد بنائیں، متبع سنت بنائیں، اور مدارس کو قائم کریں. اپنی بچیاں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، بات آئی ہے تو یاد آ گئی مجھے. کتنی مائیں بہنیں ہیں جنہیں سورہ فاتحہ یاد ہے؟ ہماری کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں، اور مائیں بہنیں بیٹیاں ہی میں کیوں رٹ رہا ہوں، ہمارے کتنے نوجوان ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں، ان سے پوچھو ذرا تحیات سنا دو، اچھی طرح سے تحیات نہیں معلوم، سورہ فاتحہ نہیں معلوم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم سب کو معلوم، انا اعطیناک قل هو اللہ نہیں معلوم. عزیزان گرامی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کنبا کھجا نہ ہم ترہمہ دار دار شد، صرف توحید ہی سدھارنے کے لیے بیٹھے ہیں. جسم ہر طرح سے داغ ہے، کہاں کہاں کس کس چیز کی طرف رہنمائی کریں. میں اپنے علماء حضرات سے، خطبہ حضرات سے، 10 مساجد ہیں الحمدللہ، 10 علماء ہیں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، کھڑے ہو جائیں، خطبہ دیں، ان موضوعات پر تعلیمی فیلڈ میں اتریں، درس دیں، پڑھائیں، تعلیم کریں. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے درخواست کروں گا، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ کے لیے کھڑی ہو جاؤ. تمہیں اگر قرآن کا کچھ ہی حصہ یاد ہے، پڑھنا جانتی ہو، تو اپنے 4 گھر 10 گھر اپنے اڑوس پڑوس میں ہماری بوڑھی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو قرآن پڑھنا سکھا دو. انہیں اتحیات، انہیں پورا قرآن نہ سکھا سکو، کم از کم سورہ فاتحہ سکھا دو، 3-4 چھوٹی چھوٹی سورتیں سکھا دو، اتحیات سکھا دو، نماز کا طریقہ سکھا دو، انہیں جو ہے وضو بنانے کا طریقہ، نواقض وضو کیسے ٹوٹتا ہے یہ سکھا دو. اللہ کی قسم اسے جنتی بنا دو، انشاءاللہ تم بھی اس کے ساتھ جنت میں جاؤ گی انشاءاللہ. اور میرے نوجوان دوستوں بھائیوں، تم سے میری درخواست، میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، لیکن انشاءاللہ جلدی کسی موڑ پر ملاقات ہوگی. میں آپ کو بتا، اللہ کے لیے اپنے بزرگوں کو قرآن نہ سکھا سکو تو انہیں نماز پڑھنے والا بنا دو، کم از کم انہیں سورہ فاتحہ، اتحیات سکھاؤ. 2 چیزیں بہت اہم ہیں نماز میں. سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، کوئی بھی نماز نہیں ہوگی. یاد رکھو، جیسے دودھ کے اندر الائچی ڈال دو، لونگ ڈال دو، شکر ڈال دو، گڑ ڈال دو، سب کچھ ڈال دو، ادرک ڈال دو، سب کچھ ڈال دو، اور چائے والے سے کہو بھائی چائے دے دے، وہ سب کچھ لا کے دے دے آپ کو، تو کہہ لو تو آپ اسے چائے کہو گے؟ وہ کہو بھائی چائے کی پتی کہاں ہے؟ جب یہ آپ نے تو کہا ادرک ڈالو، لہسن ڈالو، مرچ، شکر ڈالو، سب کچھ ڈالو. تو بولے ابھی چائے کی پتی نہیں ڈالی تو پھر چائے کیسے؟ نہیں سمجھ میں بات. سب کچھ پڑھ لو، پورا قرآن پڑھ لو، پورا تحیات پڑھ لو، درود پڑھ لو، سب پڑھ لو. اللہ کی قسم اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو تمہاری نماز بالکل ایسے ہی جیسے چائے بغیر ڈالے ہوئے، بغیر چائے کی پتی ڈالے ہوئے کوئی آدمی اس کو چائے کہہ سکتا؟ ایسے ہی بغیر سورہ فاتحہ والی جو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں ایسے ہی ہیں بغیر چائے کی پتی کے چائے. یہ ہمارے شہر کے بیچارے رکشک، ہمارے پولیس، میں ان کا آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں، بیٹھے بیچارے ہمارے پاس تھوڑی دیر میں ختم کرنے والے ہیں. آپ بھی آرام سے سن رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دیش کے ان سپاہیوں کو سلامت رکھے،
اور اللہ تعالیٰ ان کے بال بچوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کے رزق میں، روزیوں میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دیش میں انہیں زیادہ سے زیادہ خدمت اور ہمیں بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پولیس ہو یا پبلک یہ دونوں بالکل ایسے ہو، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک دوسرے سے ہینڈ ملا کر کے شیک ہینڈ چلو گے، وطن کے اندر انتی ہوگی، امن ہوگا، شانتی ہوگی، سب کچھ ہوگا، سلامتی رہے گی۔ تو ہمیں بہرحال ہمیں سب کا شکر گزار ہونا چاہیے، آپ حضرات کا بھی جس طرح ہم نے شکریہ ادا کیا، ان کے بھی شکر گزار، علماء کے بھی سب کے شکر گزار ہیں، اور اس پنڈال میں دینے والے لینے والے سب کے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ اسلام جس چیز کا نام ہے وہ امن یہ ہے، کیا صحیح دین اسلام کو یہ اسلام نہیں ہے، سیدھی کھلی بات، وہ ہم لاگ لپیٹ والی بات نہیں کرتے۔ مسلمان قرآن و سنت بتایا نا، سعودی عرب کے اندر کوئی ازار مزار نہیں، درگاہ ورگاہ نہیں پوجی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں رحمتیں برکتیں دی جہاں سے اسلام نکلا۔ جو حقیقی اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ آپ کے پاس ہے الحمدللہ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے سب سے درخواست کروں گا کہ لوگوں کو شکشت کرو، لوگوں کو تعلیم دو، لوگوں کو پڑھاؤ، لوگوں کو علم سکھاؤ۔ علم کی روشنی جتنا بڑھتی جائے گی، شکشا جتنا عام ہوتا جائے گا، جہالت اور اندھ بھکتی اور اندھی تقلید انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر اس دیش سے رخصت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آسان بھاشا میں سمجھ لیں آپ، سادھارن طریقے سے، میرا خیال ہے راجستھان کے اندر یہ بھاشا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ تو بولو ہماری بچیوں کے لیے مدارس کا قیام، مدرسے کھولو گے کہ نہیں کھولو گے؟ ان کے پڑھنے کا انتظام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صرف انگریزی پڑھنے سے نہیں، اپنا دین، اپنا دھرم جب تک نہیں پڑھو گے، سیکھو گے، کیسے امن والے بنو گے؟ کیسے اپنے دیش کو امن و سلامتی کا گہوارہ بناؤ گے؟ کیسے اپنے دیش سے محبت کرو گے؟ کیسے اس دیش کے لوگوں، اس دیش میں پیار اور محبت کی خوشبوئیں بھی کرو گے؟ جو تمہارا دین ہے، جو تمہارا اسلام، جو سراپا رحمت ہے، سلامتی ہے، امن ہے۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن بہرحال دھیرے دھیرے وقت بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور ٹائم بھی تقریباً قریب ہی ہے ختم ہونے کے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اور آپ حضرات سے درخواست کرتے ہوئے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ اپنے دلوں کے اندر اسلام کی محبت، اپنے دین کی محبت، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو اسلام ہے اس کو آپ مکمل طریقے سے اپنے گھر کو بنائیں۔ ایک ایک گھر سے اگر یہ ابتدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا شہر، پورا ملک الحمدللہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہو جائے گا، اور امن و سلامتی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحت اور عافیت بھی عطا فرمائے گا۔ اخیر میں